السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، چھوٹوں کو محبت اور بڑوں کو عزت دیجیے، درد مندوں اور ضعیفوں کے لیے پیار رکھیے، اور تہجد کی طرف ہمیشہ گامزن رہیے۔ یوں تو ہر رات تہجد کی نماز تمہیں سکون بخشتی ہے اور روحانی تربیت میں اضافہ کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تہجد تو ہے ہی اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور خاص اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ یہ صرف ایک خاص وقت پر قائم ہوتی ہے، وہ وقت جب زمین اپنے رب کی قدرت اور عظمت کو چھپا لیا ہوتا ہے اور رات کا سکون قائل ہوتا ہے، تو تم اس وقت اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہو تمہیں وہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یہ وقت تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور معاشرتی فیصلوں کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور جو تم نے سردیوں کی راتوں میں اس نماز کی ادائیگی کی تو اللہ تمہیں انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے اور تہجد پڑھنے کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رات کے اس وقت میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور مغفرت برسانے کا پورا ارادہ کرتا ہے۔ اور جو تم نے اللہ سے رو رو کر تہجد میں دعا کیا اور اپنی ضروریات اور مقاصد کو رو رو کر اللہ سے مانگے، تو یہ اس رب سے مانگنے کا سب سے مقبول طریقہ ہے۔ وہ لا حاصل خواہشیں اور ادھورے قصے، ناممکن خواب سب پورے کر دیتا ہے۔ ایک والدین نے بیان کیا کہ ان کا بچہ ایک دن گم ہو گیا اور وہ پورے شہر میں اس کو تلاش کر رہے تھے۔ والدین نے تہجد نماز میں گزارا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو سلامتی سے واپس لوٹا دے۔ رات کے بعد بچہ خود ہی بھٹکتے ہوئے گھر واپس آ گیا اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ قصہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ تہجد نماز کی برکتوں کا ایمان اور دعاؤں کا یقین مشکلات کو حل کرنے اور معاشرتی مسائلات کا حل کرنے میں بہترین طریقے میں مدد کرتا ہے۔ اور وہ جو سردیوں میں پڑھی گئی تہجد کی نماز، ایک شخص نے بیان کیا کہ اس نے سردیوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دعا کی کہ جلد ہی برف باری ہو جائے تاکہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو برف کی کمی کی بنا پریشان نہ ہوں۔ آپس میں بات چیت کے بعد رات بھر میں ایک ہی اچانک برف باری ہو گئی اور لوگ خوشی سے اپنی مشکلات کا حل کر سکے۔ اور جو تم رو کر اللہ سے مدد اور رحمت طلب کرتے ہو تو یہ رحمت کی امید رکھنا اور آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا تمہاری دعا کی قبولیت کے انتظار کا اظہار ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اس کی رحمت میں ضرور شامل کرتا ہے، جو اپنی کمزوری اور ضرورت کو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو روتے ہوئے دعا کرتے وقت تم اپنی گناہوں پر نادم ہو جاتے ہو اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہو، اور کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ دعائیں جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ اللہ کے کن پر یقین ہے، اسی لیے دعاؤں کا سلسلہ قائم رکھو۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور تہجد کے وقت تو انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ یہ تو وہ عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ سردیوں کی لمبی اور ٹھنڈی راتوں میں
جس کی وجہ سے لوگ رات کو اکثر گھروں میں رہتے ہیں اور تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہو، تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی ہے؟ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ سردیوں میں رات کا وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ تہجد کی نماز میں جو تم اپنی ضرورت اور مقاصد کے لیے دعا کرتے ہو، سردی کی ٹھنڈک میں بھی تمہارا دل خدا کی عبادت اور معافی طلب کرنے کے لیے زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو تمہاری دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہاری دعا کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیونکہ تہجد کی ٹھنڈی راتوں میں تم نے وہ دعا مانگی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی چکتا نہیں۔ تہجد نماز سردیوں میں پڑھنا انسان کو اللہ کی عبادت میں براہ راست لگنے کا موقع دیتا ہے اور اس کی روحانیت کو ترقی دلانے میں مدد کرتا ہے۔ تو اپنی روح کی روحانیت کے لیے سردی کی ٹھنڈک میں بھی اٹھو، اس بستر سے، لحاف سے، کمبل سے باہر نکلو اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے تھپیڑوں کو اپنے منہ پر مارو اور اللہ کی رضا کے لیے جانماز بچھا کر سجدے میں جھک جاؤ۔ بے شک تمہارا رب تمہاری دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کو رو رو کر تہجد میں دعا کرنا بہت پسند ہے۔ روتے ہوئے دعا کرنا دل سے نکلتی ہے، اور اس طرح کی دعا اللہ کے سامنے سچائی اور غریبی سے نکلتی ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے نا، اپنی دنیا اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر دعا کرتا ہے نا، تو یہ دعا آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تم رو کر اللہ سے مدد اور رحمت طلب کرتے ہو، یہ رحمت کی امید اور انتظار کا اظہار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس کی رحمت میں شامل کرتا ہے جو اپنی کمزوری اور ضرورت کو رو رو کر اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔